اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قابل احترام بزرگان دین، نوجوان اسلامی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمارا مقام اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور ہمیں اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے بے شمار انبیاء بھیجے، قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا اور ہم تمام کو صرف اس کی عبادت و بندگی کا ذمہ دار بنایا، مکلف بنایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، سلف صالحین پر، ائمہ و فقہائے عظام پر، محدثین کرام پر، تمام ان لوگوں پر جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن و حدیث کے ذریعے جنہوں نے خدمات انجام دیں۔ حاضرین جمعہ، موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک عنوان آپ کے روبرو لے کر کھڑا ہوں، شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عام طور پر ہم زیادہ سے زیادہ بت پرستی سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بتوں کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، معبودان باطلہ کا اقرار کرنا، انہیں تسلیم کرنا، ان کے سامنے ساری بندگیاں انہی کے لیے کرنا۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے شخصیت پرستی، کسی آدمی کی بات کو اس طرح ماننا کہ جس بات کے پیچھے قرآن و حدیث نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لیے بغیر کسی آدمی کی بات کو قرآن و حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دینا اور اسی کی بات کو دین کا حصہ سمجھنا۔ وہ شخص جو کہتا ہے وہی دین ہے اور وہ جو نہیں کہتا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کو تسلیم کرنا یہ شخصیت پرستی کے دائرے میں آتا ہے۔ چاہے وہ شخص زندہ ہو یا انتقال کر گیا ہو، اس کی کسی بھی بات کو لے کر قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اسے دیا جا رہا ہے، اس کی بات کو دی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور اس آدمی کی ان باتوں کا تعلق شریعت سے ہو، دنیاوی معاملات سے نہیں۔ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کہتا ہے، تب بھی بطور مشورہ یا رائے کہ اس کی بات لی جا سکتی ہے یا انکار کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات شریعت کا حصہ بنا کر پیش کی جا رہی ہو اور اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو، یا پھر قرآن اور حدیث اس کے خلاف میں ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا حکم الگ ہے اور اس شخص کی بات الگ ہے، تو ایسی صورت میں دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ایسے آدمی کی باتوں کو آنکھ باندھ کر کے تسلیم کر لینے کا نام شخصیت پرستی ہے۔ تو شخصیت پرستی کا معنی و مطلب ہم سمجھنے کے بعد ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ کیا اسلام میں شخصیت پرستی کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کی اجازت دی ہے ان کاموں کو کرنے کا نام ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں پر عمل کرنے کا نام ہی اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی شخص کی باتوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی میں، اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بات کہاں تک اسلام میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ ہمیں اس سے متعلق مختصر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ شخصیت پرستی اسلام میں منع ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے کہ عام لوگ کیا ہے کسی ایک شخص کی بات کو لے لیں، شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو عبادات میں داخل کر لیں، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اس بات پر عمل کیا جا رہا ہو، تو ایسا کام کرنا شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سنگین جرم ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اطاعت کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو وہ
حسن و جمال کے پیکر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد کسی اور کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا یہی وجہ تھی صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث پر چلا کرتے تھے۔ قرآن پر چلنے کا مطلب اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اور حدیث پر چلنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی کہ یہ زمانے آنے والے زمانوں میں سب سے بہترین زمانے ہیں، تو وہ زمانے کے لوگوں نے جن باتوں پر عمل کیا وہ صرف قرآن اور حدیث، تیسرا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، موجودہ دور میں اس طرح کے کئی راستے نکلے ہوئے ہیں جو بسا اوقات قرآن اور حدیث کے خلاف ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بسا اوقات قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ تو ایسے راستوں کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، سختی سے منع کیے گئے ہیں، اور ایسے راستوں سے اگر آدمی گزرتا ہے، چلتا ہے، تو اس کی منزل گمراہی کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کا کلام اور دوسری ہے میری سنت، ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان دو کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر تم چل پڑو گے تو گمراہ ہو سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ہمیں اسلام کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، تیسرے کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شخصیت پرستی یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے نتیجے کیا ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ شخصیت پرستی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت 2 برس 3 مہینے 9 دن کی رہی، اور اس دور خلافت میں لوگوں نے صرف اللہ اور رسول کو مانا، دوسرا کوئی تیسرا راستہ نہیں نکالا۔ آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ کی خلافت 10 برس 5 مہینے کی تھی، اور اس دور خلافت میں بھی لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی اور کسی تیسرے راستے کی طرف نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، اور ان کی خلافت تقریباً 12 برس چلی، اس میں بھی لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کی، انہی کی فرما برداری کی، تیسرا کوئی راستہ نہیں نکالا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، ان کی خلافت 4 یا 5 مہینوں کے درمیان تک چلی، پھر یہاں پر بھی لوگ اللہ اور رسول کی چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے نہیں، صرف قرآن اور حدیث پر لوگ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 100 ہجری تک صحابہ اکرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ 100 ہجری کے آس پاس میں صحابہ اکرام میں جو آخری صحابہ تھے ان کا انتقال ہوا، جیسے بصرہ یا کوفہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے، مدینے کی سرزمین پر سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات معلوم ہوتی ہے جو مدینہ میں صحابہ اکرام میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے۔ اس طرح تقریباً 100 ہجری تک لوگوں نے صرف قرآن اور حدیث پر عمل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زمانوں کو جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے زمانے تھے انہیں خیر القرون کہا، بہترین زمانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث میں یہ بیان کیے ہیں
کہ کامیاب ترین وہی لوگ ہیں جو میرے اور میرے ماننے والوں کے راستے پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، آپ کا جو راستہ تھا اس راستے پر چلنے والے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک شخص تھا جو یہودیوں کا سردار تھا، عبداللہ بن سبا، اور لوگوں میں صحابہ کرام میں یہ بہت باتیں کرتا، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا، اسلام کا دعویٰ کرتا، اپنی منافقت کو آگے بڑھاتا تھا۔ اس نے ایک سوچا مسلمانوں کے درمیان چھوڑا، ایک بات مسلمانوں کے درمیان پیدا کی، اور یہاں سے مسئلہ بگڑا۔ وہ بات کیا تھی؟ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات نہیں پائے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اس نے سوچا یہ چھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پھر نزول کیے جائیں گے، قیامت کے قریب وہ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین پر آئیں گے، تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو نبیوں کے سردار کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اس طرح اس نے ایک شوشہ چھوڑا مسلمانوں کے درمیان۔ اس سوچے کی پہلی بات تو صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں ہوئے، انہیں پھانسی نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ انہیں پھر زمین پر نازل فرمائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس نے جو شوشہ چھوڑا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی آئیں گے۔ اب یہاں پر بعض کمزور ایمان والے جو لوگ تھے، جنہیں آگے چل کر سبائی کہا گیا، یعنی یہ لوگ عبداللہ بن سبا کی باتوں کو مان لیے، یعنی کوئی دلیل نہیں دیکھے۔ کیا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ کیا اس کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ انہوں نے کوئی جائزہ نہیں لیا، اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی، بلکہ عبداللہ بن سبا کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ کیا ہے، ایکٹیو رہتا تھا، متحرک رہتا تھا، بہت ساری خدمات کر کے دکھاتا تھا، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت تھی۔ انہوں نے فوراً عبداللہ بن سبا کی اس بات کو لے لیا، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نازل ہوں گے۔ تو یہاں سے شخصیت پرستی شروع ہوئی۔ تو پہلی بات یہ کہ اس نے اسلام میں ایک شوشہ چھوڑا، اور لوگوں نے اس کی تحقیق نہیں کی، بلکہ آنکھ بند کر کے اس کی بات کو لے لی اس کی محبت میں۔ تو یہی مطلب آج کے جمعہ میں بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ کیا شوشہ چھوڑا؟ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کا دوست جو ہے علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اور ان سارے صحیح فضائل و مناقب جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اس پر ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو غلو کیے جاتے ہیں، جو عقیدے غلو کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث کا حصہ نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے دوسرا شوشہ کیا چھوڑا کہ علی بن ابی طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، وصی ہیں، فلاں ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے حقدار علی بن ابی طالب تھے، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے ساتھ خیانت کر کے ان کا حق چھینا، اور پہلے ان لوگوں نے حاکم بنا، پھر اس کے بعد اخیر میں علی بن ابی طالب کو موقع دیا، جبکہ علی بن ابی طالب سب سے پہلے خلیفہ بننے کے صحیح حقدار تھے۔ یہ شوشہ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں میں چھوڑا۔ تو یہاں بھی مسئلہ بگڑا۔
اور عبداللہ بن سبا کی باتوں کو آنکھ بند کر کے لینے والے جو لوگ تھے ان باتوں کو لے لیے. لینے کے بعد مسئلہ بگڑتا گیا, اتنا بگڑا. میرے مسلمان بھائیوں یقین مانیے شخصیت پرستی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے, شخصیت پرستی کا رزلٹ یہی نکلتا ہے, اس کا نقصان یہی ہوتا ہے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوا. عبداللہ بن سبا نے اس طرح کی باتیں پھیلائی اور اس کے معتقدین, اس کے محبین, اس کے ماننے والوں نے آنکھ بند کر کے قرآن کی دلیل نہیں لی, حدیث میں دیکھا نہیں, ساری باتوں کو مان لیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بیٹھ کر انہوں نے عثمان بن عفان کو ذبح کر دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا, انہیں شہید کر دیا. کن لوگوں نے؟ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے. اور شخصیت پرستی کا نتیجہ یہ نکلا, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر انہوں نے اس شخص کی باتیں ماننا شروع کیے تو دل میں اس نے ایسی نفرت بٹھائی. تھا اصل یہودی لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اسلام کا لباس پہن کر اپنا باطن ویسا کا ویسا ہی گندلا تھا, پھر بھی اس نے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اس طرح کے شوشے چھوڑے, اس طرح کی باتیں پھیلائی کہ لوگ طیش میں آ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دیے. اللہ اکبر, یہ کیسے صحابی ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی ہیں, اسلام کے راہ میں اپنی دولت کو نچھاور کرنے والے, اپنے مال کی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی گئیں. یہ آپ کے اخلاق کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ ایک کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا گیا. ایسے معزز و محترم صحابی کو ان بدمعاشوں نے ذبح کر دیا, شہید کر دیا, صرف اور صرف شخصیت پرستی کی اندھی دھن میں. میرے بھائیوں یہاں سے مسئلہ بگڑا. پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو اس میں ان لوگوں نے ایسے فتنے پیدا کیے جو شخصیت پرستی کیا کرتے تھے, عبداللہ بن سبا کی پرستش کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا حرام کر دیا. آپ کی دور خلافت میں سکون سے ایک رات بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں. وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ میرے نبی کی امت کس طرف جا رہی ہے, اس کا ذمہ دار اللہ نے مجھے بنایا ہے, مجھے خلیفہ بنایا ہے, کہیں کل قیامت کے دن اللہ میرا گریبان نہ پکڑ لے. کیا مسائل آج امت میں ہو رہے ہیں, لوگوں نے فتنوں پہ فتنے پیدا کیے. یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے, کرنے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ شروع کیا کہ ہم عثمان کا قصاص لینا چاہتے ہیں, امیر المؤمنین حضرت عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور اس میں بعض صحابہ بھی تھے, بعض کیا ہے اس طرح کے لوگ بھی تھے. اس طرح کے لوگوں سے یہ فتنے پیدا ہوئی. آپ غور کرتے جائیں, عبداللہ بن سبا دین کے نام پر ہی دینی باتوں کو لے کر فتنہ کر رہا ہے, اور ایسی باتیں جو قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں, کوئی تعلق نہیں اس کا, تو ایسی باتوں کو لے کر وہ لوگوں کو بہلا رہا ہے, پھسلا رہا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح دین اسلام میں کوئی بات اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کی بات کو لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو وہ بات اسلام نہیں ہے, وہ بات دین نہیں ہے. تو قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے, اس کے بعد اس کی بات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے. اگر قرآن اور حدیث میں وہ بات نہیں ہے پھر بھی اس پر کیا ہے ہم عمل کر رہے ہیں تو نتیجہ وہی ہوگا جو ان زمانوں میں ہوا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. عبداللہ بن سبا کی ان باتوں میں آنے والے سب سے پہلے دین سے نکل گئے. انہی لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے. آج بھی یہ جماعت موجود ہے رافضی, اور اسی کی ایک شاخ ہے شیعہ, اور اسی کی شاخ بہت ساری نکلی, جہمیہ, مرجیہ, قدریہ, معتزلہ, اس طرح کے گمراہ کن فرقے نکلتے گئے. وجہ کیا تھی؟ شخصیت پرستی. لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی اور اللہ کی بات چھوڑی, اپنے سردار کی محبت میں اس کے معتقد بن کر اس کی بات کو لینا شروع کیے, تو پھر دین میں یہاں سے بگاڑ پیدا ہوا. میرے بھائیو,
شخصیت پرستی کا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ہم کیا کریں جبکہ زمانے میں شخصیت پرستی عام ہوتے جا رہی ہے، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کے امام کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں اس بات کا مختصر جائزہ لینا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اپنے ذہنوں میں جو عصبیت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اپنی آنکھوں پر جو نفرت کا اینک لگا ہوا ہے، اس اینک کو اپنے دماغ سے، اس پردے کو ہٹا کر اپنے دماغ کو نوٹل کر لیں اور اس کے بعد یہ بات سنیں۔ جبھی جا کر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ باتیں کہاں تک ہمیں لے جا سکتی ہیں، کہاں تک قرآن اور حدیث سے دور کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ہم اسی پر لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جبکہ جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کا ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ چار ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں، ان چار کے علاوہ اور بھی بہت سارے امام ہیں، بہت سارے امام، امام اوزاعی، امام ثوری، امام سفیان ثوری، اور اس طرح امام اسحاق بن راہوی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، کتنے ائمہ گزرے ہیں۔ اور یہ سارے ائمہ دین کی خدمت کیے، یہ سارے ائمہ دین کی نشر و اشاعت میں اپنا وقت لگایا، اپنا پیسہ لگایا، اپنی جوانی لگائی، ہر قسم کی قربانی ان اماموں نے دین کے لیے لگائی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی قدر کرنا ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی ان ائمہ کی قدر نہیں کرتا ہے اور انہیں دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے، ہم اس کے ایمان میں بھی شک کرنے والے۔ اب ہمیں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اصل محبت کی دلیل ہے۔ چار اماموں کو ہم نے جو بنا کر رکھا ہے، ان کے علاوہ جو امام تھے، کیا وہ لوگ برحق نہیں تھے؟ چار امام ہی برحق تھے؟ ان کے علاوہ جتنے امام گزرے ہیں، کیا وہ لوگ حق پر نہیں تھے؟ ہمارے کہنے کا مطلب یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اور چار اماموں کے ساتھ ناانصافی ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے تو ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، لیکن ان میں سے ایک کو مانتے ہیں، باقی تین کو کیوں نہیں مانتے جب وہ حق پر ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو تینوں کو بھی ماننا چاہیے۔ آپ صرف ایک کو مانتے ہیں تو آپ کا عمل یہ بیان کر رہا ہے کہ چاروں میں سے ہمارے امام صحیح تھے، باقی تین غلط تھے، یہی تو معلوم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھیں۔ چار امام نہیں بلکہ کئی امام گزرے ہیں اور ساروں نے خدمت کی ہیں، لیکن ہم نے ان چار اماموں کو ہی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ان چار اماموں کو ہی دین کا مرکز و محور بنائے رکھا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا اور یہ نہیں کہوں گا کہ چار امام کے علاوہ اوروں کی بھی تقلید کی جائے، جبکہ اسلام میں تقلید جائز ہے ہی نہیں، اور شخصیت پرستی کا دوسرا نام تقلید ہے۔ تقلید میں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ آنکھ بند کر کے اپنے اپنے امام کی مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام انسان ہیں، امام انسان ہیں، اجتہادی مسائل میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ آنکھ باندھ کر کے ان کو مانیں گے تو اس غلطی پر آپ خود عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے، ایک مسئلہ یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ چار اماموں میں سے کسی نے اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو لا کر بتاؤ، اس امام کی تقلید کرنے ہم تیار ہیں۔ چار اماموں میں سے کسی ایک امام نے اپنی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا، چاروں ائمہ نے یہ بات بیان کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، کل 70 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 70 سال کی زندگی میں آپ نے پڑھا، لکھا، تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فتاوی پر کام کیا، بہت ساری خدمات اسلام کے لیے کی۔ اس 70 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کی جائے، میری تقلید کی جائے، میرا کہاں مانا جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جہاں صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اب اس روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جہاں صحیح حدیث ہے وہاں ہمارا مذہب ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ سے دلی محبت تو ہماری ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے جو امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو میری بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میری تقلید کرو؟ نہیں کہا میرے بھائیوں، ان کا قول بھی یہی ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث ہے وہاں میرا مذہب نہیں، یعنی میری کوئی بات نہیں چلے گی، میرا کوئی قول نہیں چلے گا۔ تمہیں جب میرے قول کو لینے کا حکم ہے، یعنی میرے قول کو اس وقت تم لے سکتے ہو جب میرا قول قرآن اور حدیث کے موافقت میں ہو، مطابقت میں ہو، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے ہٹ کر ہے تو میرا قول لینے کی ضرورت نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کھلے الفاظ میں فرما دیا، لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، میری تقلید مت کرو۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کسی امام کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا آج ہمارے دور میں زیادہ ہو رہا ہے، اور اسی کا دوسرا نام شخصیت پرستی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ائمہ اربعہ نے جو کچھ خدمات کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کی ہیں، اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بس یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی کو پہچاننے کے بعد اس کو بازو رکھ کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، اور ان کا جو مسئلہ قرآن اور حدیث سے ملتا جلتا ہے اس پر عمل کرنا، یہاں تک بات جائز ہے۔ لیکن ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اگر کوئی مسئلہ غلط ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، پھر بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر انہی کی محبت میں انہی کی بات کو ہم عمل کریں گے، یہ تقلید ہے اور یہ گمراہی کا سبب ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے بھی یہی بات کی، لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، اور نہ ہی امام اوزاعی کی تقلید کرو، اور نہ ہی امام ثوری کی تقلید کرو۔ کسی کی تقلید اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ چاروں ائمہ نے جب یہ بات کہی ہے تو ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں، کس بات پر مر رہے ہیں؟ آج امت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد صرف قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر ہے، اس کے علاوہ آپ کو اتحاد کہیں نہیں ملے گا۔ کہیں کوئی اپنے درگاہوں کی تعلیم دے رہا ہے، درگاہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، کوئی اپنے اماموں کی طرف دعوت دے رہا ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ دعوت اگر دینا ہے اللہ کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، حدیث کی طرف لوگوں کو بلائیں، جوڑیں۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر صحابہ اکرام ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، اور اسی کے بعد ان کے عشق میں اللہ رب العالمین نے یہ بشارت سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شخصیت پرستی ہمیں کتنی خطرناکی کی طرف لے جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، پچھلے زمانوں کی مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیا کسی نے شخصیت پرستی کی ہے؟ کیا کسی نے کسی کی تقلید کی ہے؟ اگر اس بات کو ہم دیکھیں گے، مختصراً اس پر جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، صحابیات کی جو جماعت تھی، خواتین جو صحابیات تھیں، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، کسی کی شخصیت پرستی نہیں کی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، قرآن کی بات مانتے۔ اور وہ بھی کیوں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور رسول جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے صحابہ و صحابیات نے، تابعین و تابعات نے، تبع تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے رکا ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ میرے بھائیوں، جب کبھی ہمارے درمیان کچھ اختلافی مسائل ہو جائیں، شریعت کے معاملے میں، فقہی مسائل میں کچھ اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شخصیت پرستی کرنا چاہیے؟ تقلید کرنا چاہیے؟ نہیں،
بلکہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن مجید کی طرف پھیرنا چاہیے، اس کا حل قرآن میں تلاش کرنا، قرآن میں اگر نہیں ملتا احادیث کے ذخیرے میں دیکھنا ہے، احادیث کے ذخیرے میں نہیں ملتا صحابہ و صحابیات کی زندگیوں میں دیکھنا ہے، ان کے اجتہاد کو دیکھنا ہے۔ اس طرح ایک ترتیب بتائی گئی۔ لوگ بے دھڑک شخصیت پرستی کر رہے ہیں، لوگ بے دھڑک تقلید کر رہے ہیں، یہاں قرآن اور حدیث کو تو لوگ بھول ہی گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کو مومنوں کا شعار بنایا گیا، بتایا گیا۔ اب ہمارے درمیان قرآن مجید کو بازو رکھ دیا گیا، کسی شخص کی محبت میں فضائل اعمال کی رٹ لگائی جا رہی ہے۔ ہمارے مساجد میں فضائل اعمال کا درس، صبح میں فضائل اعمال، شام میں فضائل اعمال، تو قرآن کس کام کے لیے ہے؟ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے گمراہ کن عقیدے اس کتاب میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے لوگ فلاں مولانا صاحب کی محبت میں، عقیدت میں وہی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے فضائل اعمال میں کتنے صوفیانہ عقیدے ہیں، کتنے گمراہ کرنے والے عقیدے ہیں۔ اس کے باوجود نہ یہ اپنی مساجد سے اس کتاب کو ہٹانے تیار ہیں، نہ ہی اپنے لوگوں کے ذہنوں سے اس پر پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، تمہارے میرے گھر کا معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے سلسلے میں پوچھ ہوگی، بڑی گرفت ہوگی، اس وقت ہم اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ پوچھے گا کیا تم نے میرے نبی اور میرے دین کی دعوت دی یا نہیں دی؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں نے تو فضائل اعمال پڑھ کے آیا، فضائل اعمال کی دعوت دے کر آئی، فلاں کتاب کی دعوت دے کر آئی، یہی کہیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ نہیں چلے گا۔ لہذا آپ کو پیور دین لینے کی ضرورت ہے، اصل دین جو ہے وہ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چاروں امام غلط ہیں، لیکن یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں نظر انداز کر دیں، اور جہاں ان کا مسئلہ معاملہ فتویٰ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہاں اس بات پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے وہاں ہمارا ضمیر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہونا چاہیے، ہم خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا فہم، ان کے جیسی سمجھ آج ہمارے اندر ضرورت ہے۔ صحابہ جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھے، اس پر جیسے عمل کرے، کسی کی پرستش نہیں کیے، شخصیت پرستی نہیں، تقلید نہیں، ایسے ہی آپ نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا، وہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بہترین مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام میں کیسا تھا۔ اس مثال سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ دراصل مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور آپ کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، مسجد نبوی کے راستے میں آپ کا گھر پڑتا تھا۔ آپ کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا۔ پرنالہ سمجھتے ہیں، بارش وغیرہ اگر ہوتی ہے تو اس کے ذریعے پانی کیا ہے، نیچے آ کر پڑتا ہے، اس کو پرنالہ کہا جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک پرنالہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، دیکھا پرنالے سے پانی پڑ رہا ہے اور اس پانی کے چھینٹے نمازیوں کے اوپر گر رہے ہیں۔ جو مسجد نبوی کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں، ان نمازیوں کے اوپر یہ چھینٹے پڑ رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں، امیر ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ پرنالہ نکال کر پھینک دیا۔ جب اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے، بعد میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، دیکھا، دیکھتے ہی بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ پوچھا کہ کس نے میرا پرنالہ نکالا؟ کہا گیا کہ وقت کے امیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پرنالہ نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے وقت کے قاضی کے پاس مقدمہ چلایا، کس کے خلاف؟ وقت کے حاکم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مقدمہ چلایا، کیس درج کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے قاضی ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جاؤ بلا کر لاؤ، ان کے خلاف مقدمہ ہے۔ آئے، 22 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم لوگوں کے ساتھ انتظار میں کھڑا ہے۔
اندر قاضی فیصلہ کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں، ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن قاضی کے گھر کے باہر جو لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، ان کے انتظار میں یہ وقت کا حاکم کھڑا ہے، جس کی ایمان کی طاقت سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا، جس کے خیالات سے اللہ تبارک و تعالی عزت کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس مطابق آیتیں نازل فرماتا۔ ایسا عمر لوگوں میں انتظار میں کھڑا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو اندر بلایا گیا، پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہا رک جاؤ رک جاؤ، پہلے تمہارے حق میں جو کیس درج کیا ہے اس کا سنا جائے گا، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے، صحابہ کے اندر جو طاقت تھی، جو بہادری تھی، یہ ایمان کے بدولت تھی۔ ابی بن کعب جو وقت کے قاضی ہیں، امیر المؤمنین کو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، پہلے جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کا سنا جائے گا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے قاضی، میرے گھر کا ایک پرنالہ تھا، وہ پرنالہ انہوں نے نکال کے پھینک دیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ پرنالہ میرے محمد اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں لگانے کا حکم دیا تھا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جب میں اس پرنالے کو دیکھتا ہوں میرا محمد یاد آتا ہے، میرا نبی یاد آتا ہے، لیکن آج امیر المؤمنین نے میری ان یادوں کو نکال دیا، پھینک دیا۔ اتنے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ رک جاؤ، تمہیں فیصلہ ضرور ملے گا، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بھائی کیوں نکالے، ان کا پرنالہ کیوں نکال کر پھینکا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نمازیوں کے لیے دشوار بن رہا تھا، اس کا پانی، اس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑ رہے تھے، لہذا مجھے یہ عار محسوس ہوا، میں نے نکال دیا، اور مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ پرنالہ میرے نبی کے حکم سے لگایا گیا ہے، میرے رسول کے حکم سے لگایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا قاضی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ کرنے کا انداز بھی کیا ہے، سبحان اللہ، ایک طرف نبی کا چچا اور ایک طرف نبی کا سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں قاضی۔ ایسے معاملے ہمارے طرف آ جائیں ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہٹ جائے گی۔ کسی ذمہ دار کے بارے میں، کسی پولیٹیشین کے بارے میں اگر فیصلہ کرنے کو ہمیں کہا جائے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ایمان کی طاقت، ایک طرف نبی کے سسر ہیں، ایک طرف نبی کے چچا ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عباس، کیا تم کوئی گواہ بیان کر سکتے ہو کہ نبی نے آپ کو اس طرح کا حکم دیے ہو؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ باہر جاتے ہیں، انصار صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کے سامنے جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو صحابہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اندر آ کر قاضی کے پاس وہ گواہی بیان کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد گواہی سننے کے بعد، قاضی کا فیصلہ ہونے سے پہلے، وقت کا حاکم، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے لگتے ہیں اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، نبی کے حکم سے تم نے وہاں پرنالہ لگایا ہے، مجھے معاف کر دو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ فوراً گھر کے پاس آئے اور وہاں پر آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کو ہاتھ لگا کر کھڑے ہو گئے، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا تھا، اور ان کے کندھوں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کر پرنالہ لگائے تھے۔ کس کے کندھوں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ لگانے کا حکم دیا تھا، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیے، آپ کے کندھوں پر میں قدم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ میرا ایمان مجھے گواہ نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے چچا ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، اور آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیے۔ تو انہوں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ لگایا تھا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی انداز سے کھڑے ہوئے، دیوار کو 2 ہاتھ لگا کر تھوڑا سا کھم کر جھک کر کھڑے ہو گئے تاکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو چڑھنے میں آسانی ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے رہے، آپ وقت کے حاکم ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن عمر نے کہا کیا میں میرے نبی سے بڑھ کر ہوں؟ جب اللہ نے آپ کو نبی کے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ لگانے کا شرف دیا ہے تو میرے کندھے کس کام کے ہیں؟ میرے کندھے کس کام کے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ چڑھ کر پھر سے پرنالہ لگایا۔ اور آپ جب کبھی عمرے کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، مسجد نبوی میں باب السلام جو پہلا گیٹ ہے جہاں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کا راستہ ہے، باب السلام میں جیسے ہی تم داخل ہوگے اپنے رائٹ سائڈ میں اوپر حصے میں دیکھو وہ پرنالہ آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پرنالے کی جو جگہ ہے آج بھی موجود ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو ایسا زندہ رکھا ہے۔ تو میں اس واقعے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے حاکم، دوسرا نبی کا سسر، اور تیسرا جس کے بارے میں اتنی ساری فضیلتیں کہ فضیلتیں گناتے گناتے وقت ہمیں کم پڑ جائے گا، اتنی فضیلتوں کا مالک ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آ گئی تو کیسے کھم گیا؟ یہ ایمان آج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیا آج ہمارے مفتی عمر بن خطاب سے بڑے ہیں؟ آج ہمارے مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے ہیں؟ ہم جن نقش بندی، سہروردی، چشتی، قادری، فلاں فلاں کے نعرے لگا کر ان کے نسبوں کے حسبوں کے تعریفات کرتے ہوئے ان کے پیچھے آنکھ بن کر کے جو چل رہے ہیں، کیا یہ سارے لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے افضل و ابتر ہیں؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے دین کا معاملہ بڑا سنجیدگی کے سمجھنے کا ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اماموں کی تعظیم ضرور کیجئے، اماموں سے محبت ضرور کیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی دلیل ہے، لیکن ایسی تعظیم، ایسی محبت نہیں کرنا ہے جو ایمان کا، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بھی اگر بات ہے تو اس پر مان لیا جائے، یہ صحیح محبت نہیں ہے، صحیح محبت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے 2 سال بیان کیا ہے، لیکن فقہ حنفی میں 2 سال 5 مہینے، 2 سال 6 مہینے بتائی جاتی ہے۔ یہ باقی 5-6 مہینے کہاں سے لائے جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہاں یہ بات بیان کروں، ایسے مسائل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی طرح پاک ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے خون سے بھیڑیا پاک ہے، لیکن لوگوں نے ان کے نام پر اس طرح کی روٹیاں سیکنا شروع کیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنا شروع کیے، ان کے نام پر دین کو فروغ دینا شروع کیے۔ آج کتنے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں، قاسمی ہیں، ندوی ہیں، فلاں ہیں، تبلیغی ہیں، اور اسی طرح سنی ہیں، بریلوی ہیں، سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے۔ جب ایک ہی امام کو ماننے والے آپ ہو تو اتنے نام کیوں، اتنے راستے کیوں، اتنے طریقے کیوں؟ میرا سوال یہ ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے والوں، اللہ کے دربار میں تمہیں اس سے متعلق سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں کی نہیں وہاں کا سوچو، یہاں لوگوں کو کیا سوال کا جواب دیں گے؟ اس شرمندگی میں تم دین کو بڑھا رہے ہو، اللہ کے پاس جواب دینے کی ہمت تم میں ہے؟ لہذا نادان لوگوں کو گمراہی کی طرف نہ لے جاؤ، جو دین ہے بالکل دین ہے اسی کو بیان کرو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہو، امام شافعی کا مسئلہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسئلہ ہو، صحیح بات جو قرآن اور حدیث سے ہے وہی بیان کریں، جو قرآن اور حدیث سے نہیں ہے اسے قطعاً بیان کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اور چاروں اماموں کی محبت کا جائزہ یہ لیں آپ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث میں مگن ہیں، کہا سنا گیا کہ امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں، فوراً امام مالک رحمہ اللہ اٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک آپ کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ یہ محبت اماموں کی ہے۔ اور امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 16-17 سال تہجد کی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں نے اپنے امام کے لیے دعا نہ کیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ محبت،
یعنی آپس میں ائمہ دین محبت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نام کی روٹیاں سیکتے ہوئے ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، نادان بھولے قسم کے مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کا سلام دینے سے ہم دور بھاگتے ہیں، ان کا سلام کا جواب مت دو، ان سے بات مت کرو، ان کی چائے مت پیو، ان کا پانی مت پیو، ان کی دعوتیں مت کھاؤ، ان کی مسجدوں کو توڑ دو۔ میرا سوال ہے 4 اماموں میں یا ان کے علاوہ میں جتنے امام گزرے ہیں، کیا کسی امام نے کسی مسجد توڑنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو پھر یہ جرات تم میں کہاں سے آئی؟ اللہ کے گھروں کو ڈھاتے ہو، اللہ کے گھروں پر پتھرے برساتے ہو، اور جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں انہیں تونڈے کہتے ہو اور گڈھے والے کہتے ہو، فلاں فلاں وہابی کہتے ہو، انگریز کی اولاد کہتے ہو، حرام کے پلے کہتے ہو۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، آپ سے ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، اس طرح کوئی مفتی فتویٰ دے تو ایسے فتوے کو تم سلام کرو، اس مفتی کو بھی سلام کرو جو فتویٰ تمہارے درمیان اختلافات کو پیدا کرتا ہو۔ اور ایسی کوئی بات کہے کہ کسی کی مسجد پر پتھر برساؤ یا اسے ڈھا دو، اسے گرا دو، تو ایسے مفتی کو خیر و بات کہہ دیں، اسے سلام کر دیں، اس کے فتوے کو سلام کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں بیان کرتا جاؤں، پورا رمضان کا مہینہ نکل جائے گا، تعلیمات ابھی باقی رہیں گی، لہذا وقت زیادہ ہو گیا ہے، موضوع ہی ایسا ہے۔ میرا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیشہ موضوع ایسا ملتا ہے کہ اس کا حق ادا کرتے کرتے 5-10 منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اب میری یہ مجبوری ہے، اگر موضوع میں پورا نہ کروں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، لہذا میں آپ لوگوں کے اس تعاون کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہر مرتبہ 5-10 منٹ میرے ساتھ زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ آج غلط راستوں پر بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں لوگ درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر کم علمی میں جا رہے ہیں، نادانی میں جا رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، انہیں صحیح راستہ عطا فرمائے۔ جہاں لوگ پریشان حال ہیں اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہمارے ملک عزیز کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا ہے تجھ سے، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی، مالوں کی، جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے وطن کو ہمارے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرما۔ جہاں کہیں خواتین پریشان ہیں زندگی کے معاملات لے کر، شوہر کے مسائل لے کر، گھریلو پریشانیوں میں، ساس سسر کے معاملے، بہو کے معاملے، نڑند باوج کے معاملے، جٹھانیوں کے مسائل، دیورانیوں کے مسائل، جو کچھ بھی ہے اللہ ہر عورت کو سکون والی، اطمینان والی، راحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ جو مرد اس طرح پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی امن و سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم میں جو لوگ بے اولاد بیٹھے ہیں اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں، الہ العالمین انہیں نیک و صالح، صحیح سالم، تندرست، فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنا، انہیں نیک بختوں میں سے بنا، اللہ انہیں بد نصیبوں میں شمار نہ فرما، نافرمانی کرنے والے نہ بنا، اولاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تیرے دین کی حفاظت کرنے والے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کو ہمارا مرکز و محور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف فرما، درگزر فرما۔ ہمارے روزوں کو افطار، سحری، تراویح، صدقات و خیرات، رمضان کی جو کچھ عبادتیں ہیں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما، انہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ توحید کی حالت میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔